أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کے تقریباً یہ آگے پورا رکوع ایک واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ میں اس کو ذکر کروں گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، آپ تذکرہ کیجئے، یہ تذکرہ کیجئے اس کتاب یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام و تسلیمات کا۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے جن کا پہلی اور یہ کہیں کہ آخری، پہلی اور آخری یعنی ایک واحد خاتون ہے جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ تذکرہ تو بہت سی خواتین کا فرمایا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی، اے میرے پروردگار میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کے لیے یہ وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے نظر مانی، انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی وغیرہ وغیرہ دعائیں کی تھی، نظر مانی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کا ذکر فرمایا، وامرأۃ فرعون، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا۔ پھر امرأۃ نوح وامرأۃ فرعون کانتا تحت عبدین من عبادنا۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے بہت سی خواتین کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اور لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، اب بیویوں کا ذکر کیا لیکن نام کسی کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے واحد حضرت مریم علیہ السلام و تسلیمات، یہ ایک خاتون ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ان کی برگزیدگی، ان کی بزرگی اور ان کی جلالت شان اتنی چھوٹی عمر کے اندر ظاہر ہوئی، اور اتنا بڑا اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا، اور انہی کے لیے خاص جملہ فرمایا کہ لیس الذکر کالانثیٰ۔ پھر یہ جملہ عام ہر بندے اور ہر عورت کے لیے ہو گیا، لیکن خاص حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بولا گیا تھا۔ تو یہ ان کی جلالت شان ہے کہ خود تورات میں بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، انجیل میں بھی، حالانکہ اس وقت واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جبریل علیہ السلام، وہاں خاص ذکر جبریل کا ہے کہ وہ کنواری مریم کے پاس گئے، اور اسی طریقے سے انجیل میں بھی حضرت مریم کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی قرآن مجید میں حضرت مریم کا خاص طور پہ پیچھے بھی ذکر آیا قرآن مجید میں، اور یہاں بھی ذکر آیا اور آگے بھی ذکر آئے گا۔ تو حضرت مریم کا بڑا خصوصی امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی، ان کی نیکی اور کرم کی وجہ سے، ان کی جلالت شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو ذکر فرمایا، اور جو آزمائش اللہ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اس کا ذکر ہے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی، مکانا شرقیہ کے مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں۔ بعض روایت کے مطابق غسل کرنے کے لیے گئی تھی، اور بعض روایت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ تو اس لیے اکابرین فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھر کے اندر کی کوئی الگ جگہ بنائے، اور اس الگ جگہ کو مسجد قرار دے، اور وہیں پر جا کے نماز پڑھا کرے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ہر جگہ نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ساری زمین گواہی دے، تو وہ بات اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت مریم گھر والوں سے الگ ہوئی نماز پڑھنے کے لیے، یا دوسری روایت کے مطابق غسل کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے شواہد اور دیگر جگہوں پر بھی ملتے ہیں۔ آپ اگر بیت اللہ کے جو بالکل ابتدائی دروازہ باب السلام ہے، باب السلام کے بالکل سامنے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا۔ یہ تقریباً 1975 کی تعمیر کے اندر اس گھر کو منہدم کیا گیا، اور پھر اس کو کعبۃ اللہ کے صحن میں شامل کیا گیا۔ تو
تو اس کی جو تصویریں ملتی ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ کی اور حضرت فاطمہ کی جو عبادت کی جگہ ہے اس جگہ پر محراب کی تصویریں آپ کو آج بھی انٹرنیٹ پر مل جائیں گی، سیرت کی کتابوں میں بکثرت ملتی ہیں۔ تو عبادت کے لیے الگ سے محراب بنا لی جاتی تھی، جیسے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، آل عمران میں ذکر ہوا اور یہاں پر بھی ذکر ہوا۔ تو محراب کا ذکر آتا ہے کہ عبادت کے لیے کوئی الگ جگہ مقرر کر لی تھی، جیسے ہمارے یہاں مسجد میں ایک محراب ہوتا ہے مسجد کے وسط ہونے کی نشانی کے طور پر، ایسے وہاں گھر میں عبادت کے طور پر جو محراب بنائی جاتی تھی جگہ مقرر کی جاتی تھی۔ تو اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا، کہ اس مکان کے شرقی حصے میں، شرقی مکان میں وہ وہاں چلی گئی، اور فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے دوسروں سے حجاب کر لیا، یعنی پردہ ڈال لیا، وہاں عبادت کرنے لگی، یا پھر انہوں نے کوئی غسل خانہ ایسا بنایا ہوا تھا جو کہ کپڑوں کے ذریعے سے حجاب کر لیتے تھے، پردے وغیرہ ڈال دیتے تھے، جس کے پیچھے نہانا دھونا ہو جاتا تھا خواتین کے لیے۔ تو جب وہ اکیلی ہو گئی، یعنی مکان کے ایک حصے میں چلی گئی جہاں دوسرے سے الگ تھی، اور پھر دوسری طرف ایک حجاب بھی درمیان میں ڈالی ہے، خواہ عبادت کے لیے یا غسل کرنے کے لیے۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح، یعنی فرشتے، یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ بعضوں نے کہا کہ یہیں سے حضرت عیسیٰ مراد ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بطن مبارک میں بھیج دیا تھا۔ فارسلنا الیہا روحنا، لیکن اس راجع قول کے مطابق تورات اور انجیل بھی جس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، روح سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، جیسے کہ سورہ انا انزلنا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتے ہیں، یعنی روح سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو قرآن مجید میں روح کا لفظ 2-3 مقامات پہ استعمال کیا گیا، ان تینوں مقامات پر راجع قول کے مطابق حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں۔ اب فرشتہ اپنی اصل شکل میں آئے گا تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جبریل آپ کے پاس آتے ہیں، میں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں وقت میں میں نے دعا کی ہے، تو جبریل فلاں وقت میں کعبۃ اللہ کے اوپر اتریں گے، اور تو ان کو تم دیکھ لینا اور صرف تم ہی دیکھ سکو گے۔ تو حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک سبز رنگ کا انسان اڑتا ہوا کعبۃ اللہ کے اوپر آیا ہے، اور اس کی جسامت اور ہیبت اتنی بڑی تھی کہ میں اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحی الہی کے بعد اصل حالت میں جبریل علیہ السلام کو 2 مقامات پہ دیکھا، ایک جب اقرأ باسم ربک الذی نازل ہوئی اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، اور دوسرا جب آپ معراج میں گئے تو معراج میں تو معاملات ہی اور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کو اپنی اصل حیت اور حالت میں دیکھنا انسانوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے، چنانچہ فتمثل لها بشرا سویا، تو ایک سادہ انسان کی شکل بنا کے حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہنچی۔ اب کسی عورت کی خلوت میں کوئی ایسا اجنبی مرد آ جائے اور وہ عورت بھی نیک اور پاک باز ہو، پاکیزہ مزاج کی عورت ہو، تو قالت، تو انہوں نے وہی کہا جو ایک ایسی عورت کہتی ہے، قالت، انہوں نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، تیری وجہ سے، تجھ سے بچنے کے لیے میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتی ہوں۔ یاد رکھیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت نے، ہمارے پروردگار نے ہمیں اپنا جو نام بتایا ہے وہ اللہ بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن، تو اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے۔ بقیہ دیگر امتیں اللہ رب العزت کو اللہ کے نام سے نہیں جانتی تھی، ان کے نام سامنے اللہ کے صرف صفاتی نام تھے۔ اللہ کے 2 قسم کے نام ہیں، ایک اللہ کے ذاتی نام ہیں اور ایک اللہ کے صفاتی نام ہیں، جسے ہمارے سامنے قاری صاحب ہیں، تو ان کا نام کسی کو نہیں پتا ہوگا، عام طور پر سب کہتے ہیں قاری صاحب ہیں، تو یہ قاری صاحب ان کا نام نہیں ہے، ان کا صفاتی نام ہے۔ میرا نام امام صاحب نہیں ہے، میرا کوئی نام اور ہے، لیکن یہ ایک صفت کا نام ہے، یہ وہ انجینئر صاحب آگے، یہ ڈاکٹر صاحب آگے، تو وہ ہم اس کو نام سے نہیں جانتے، ہم اس کو اس کے صفاتی نام سے جانتے ہیں، اور باقی جو ذاتی نام ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، صفاتی نام اور ہوتے ہیں۔ اللہ نے دیگر امتوں کو اپنے صفاتی نام بتائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذاتی نام بتایا۔
یہ امت محمدیہ ہماری اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا ایک خاص وصف اور امتیاز ہے. چنانچہ انی اعوذ بالرحمن، ہم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ ہم اللہ کے نام کو لے کر، اصل نام کو لے کر پناہ میں آتے ہیں. تو یہ انی اعوذ بالرحمن، رحمان کا معنی کہ ان امتوں کے سامنے اللہ کا اصلی نام نہ تھا، اللہ کا وصفی نام تھا. تو اس وجہ سے انی اعوذ بالرحمن کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر تو ڈرتا ہے اللہ سے، اگر تو اللہ سے ڈرتا. قال تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو کہ میں کوئی مرد نہیں ہوں کہ جو غلط ارادے سے آیا ہو. انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کی طرف سے پیغمبر ہوں. پیغمبر ایک تو رسول پیغمبر ہوتا ہے، ایک پیغام پر ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے خط کو عربی میں کہتے ہیں رسالہ، یعنی پیغام ہے، اور رسالے کو لے کے جانے والا مرسل ہوتا ہے، یعنی مرسل اور رسول ہوتا ہے، یعنی ایک ڈاکیا. یعنی میں تیرے پر، یہاں سے رسول سے وہ رسول مراد نہیں جو اصطلاحی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے جس پر وحی ہوتی ہے، یہاں سے مراد ہے ڈاکیا. یعنی میں اللہ کی طرف سے پیغام پر ہوں، پیغام کو لے کر جانے والا ہوں، ربی کی تیرے پروردگار کی طرف سے، لأہب لک غلاما زکیہ تاکہ تمہیں ایک پاک غلام دوں. انجیل اور تورات کے اندر اس کی تفصیل لکھی کہ دم کے ذریعے سے، کہ میں تمہیں دم کروں جس دم سے تمہارے پیٹ میں بچہ آ جائے گا. قالت انا یکون لی غلام، کبھی دم سے کبھی بچہ ہوا، انا کیسے ہوگا، یکون میرے لیے بیٹا، ولم یمسسنی بشر کہ اس کے لیے تو مس ضروری ہے، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ یعنی میرا کوئی نکاح نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی غلط عورت ہوں، میں کوئی باغی عورت نہیں ہوں. قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا. قال ربک هو علی هین، تیرے پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اس کو نشانی بنائیں لوگوں کے واسطے اور اس کو اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہو گیا. فَحَمَلَتْهُ، اور یہ اس میں آگے کچھ اور مزید باتیں ہیں کہ حمل ہوا، کتنا عرصہ ہوا، کتنا عرصہ رہا، کیا کیا معاملات رہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آیات میں